تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ سامر منیر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ درود شریف کی تو وہ اس طرح لیول 2 اس سے قبل میں کارروائی کو آگے لے کر چلوں. چیمبر کی ڈاکومنٹری پیش کی جائے. جب جستجو اور حوصلے ہو جوان تو مل جاتے ہیں منزلوں کے نشان. منفرد ثقافت اور محبتوں کی امین سرزمین پاکستان کے تیزی سے ترقی و خوشحالی کی مناظروں سے سمیٹتا شہر گجرانوالہ، جو محض چند ہی سالوں میں ہر میدان میں اپنی مصنوعات کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے 150 سے زائد مصنوعات دنیا کے 80 سے زیادہ ممالک کو سالانہ 2.5 ارب ڈالر سے زیادہ کی برآمد کر رہا ہے. گجرانوالہ کی مصنوعات درآمدات کی کمی کا بہترین نعم البدل بھی ثابت ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے سالانہ 3 ارب ڈالرز کی بچت ممکن بنائی جا رہی ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق گجرانوالہ کراچی، لاہور اور فیصل آباد کے بعد تیزی سے صنعتی ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے. گجرانوالہ میں صنعتی ترقی کے سفر کی برق رفتاری کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ریجنل ٹیکس آفس گجرانوالہ کی سطح پر یہ شہر اس سال 40 ارب روپے سے زائد ملکی خزانے میں جمع کروا چکا ہے. گجرانوالہ میں 8,000 سے زائد انڈسٹریل یونٹس جبکہ 13,000 سے زائد گھریلو صنعتیں ملک میں ترقی و خوشحالی کا سنہرا دور لانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز بالخصوص گجرانوالہ اور بالعموم پاکستان بھر میں معاشی استحکام لانے کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے. مقامی طور پر تیار کردہ معیار اور جدت میں بے مثال مختلف مصنوعات کو بین الاقوامی طور پر متعارف کروانے کے لیے گجرانوالہ چیمبر میڈ ان گجرانوالہ کے عنوان سے صنعتی نمائش کا انعقاد کرتا رہا ہے. ان صنعتی نمائشوں کا مقصد تیار کردہ مصنوعات کے مقامی اور بین الاقوامی سطح پر پذیرائی کر کے ملکی زر مبادلہ میں مسلسل اضافے کو ممکن بنانا ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے گجرانوالہ کو کاروباری اور صنعتی دنیا میں ایک نئی پہچان دینے کے لیے میرا گجرانوالہ کا نعرہ بلند کیا ہے، جس کی کاوشوں کے مرہون منت آج گجرانوالہ کو انجینئرنگ کے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جس مستقل مزاجی سے اپنی منزل کی جانب گامزن ہے، اس سے بآسانی روشن مستقبل کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی شبانہ روز محنت سے ایس ایم ایز کے حوالے سے پاکستان بھر میں دوسرے بڑے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے. صنعتی پیداوار کے معیار اور جدت کے لحاظ سے آج گجرانوالہ پنجاب کا تیسرا بڑا شہر بن چکا ہے. پنجاب اکنامک رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ صوبے بھر کے بڑے صنعتی یونٹس کے پھیلاؤ کے اعتبار سے چوتھا بڑا شہر ہے. وزیر اعظم پاکستان کے ویژن ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ترجمانی کرتے ہوئے گجرانوالہ کو ورلڈ رینکنگ رپورٹ کے مطابق 6 نمبر پر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملک بھر میں غربت کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے روزگار کے وسیع مواقع بھی فراہم کر رہا ہے. ڈائریکٹریٹ آف انڈسٹریز پنجاب کی حالیہ رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے والا 7واں بڑا شہر ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے زیر سایہ مختلف ممبر صنعتیں سینیٹری ویئرز، سیرامک ٹائلز، ری فیکٹری بریکس، پائپس اینڈ فٹنگز، سینیٹری فٹنگز، باتھ روم ایسیسریز، لائٹ اور ہیوی انجینئرنگ، اسپیئر پارٹس آف ہائیڈرو اینڈ تھرمو پاور پلانٹ،
pumps and motors, machine tools and capital goods, automobile parts, agriculture implements, home appliances, tablewares, cutlery, cookwares, melamine and stainless steel utensils, hunting knives and sword, textile, carpets, tray mats and rugs, rice, seeds and agro-processing, food and confectionery, plastic furniture, wood furniture, steel furniture, metal processing, hardware, steel security equipment, paper and paper board, chemicals and detergents, beauty products and cosmetics, nylon ropes, स्टील फर्नेस और कंस्ट्रक्शन की मयारी और पायदार मसनूआत की बरामदात यकीनी बना रहे हैं। आज गुजरांवाला की छोटी बड़ी सनतों में तैयार करदा मसनूआत की एशिया के 34, यूरोप के 23, अफ्रीका के 13, नॉर्थ अमेरिका के 3, साउथ अमेरिका के 5 और बरे आज़म ऑस्ट्रेलिया के 2 ममालिक में बरामदात मुमकिन बना। काबिल एहतराम जनाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब, मोहतरम जनाब एस.एम. तनवीर साहब सूबाई वज़ीर बराए सनअत व तिजारत, मुअज़्ज़ज़ सूबाई वज़रा मोहतरम जनाब ज़फ़र अख्तर ज़मान साहिब चीफ सेक्रेटरी पंजाब, मोहतरम जनाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर साहब मुतबादिली इंतज़ामिया गुजरांवाला, मुअज़्ज़ज़ अरकान मजलिस आमला साबिक़ सदूर गुजरांवाला चैम्बर, मेहमानान निगामी अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब को गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में तशरीफ लाने पर अपनी और अरकान मजलिस आमला की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि जब से आपने वज़ीर आला का कलमदान संभाला है, आप ना सिर्फ बिजनेस कम्यूनिटी बल्कि सूबा भर के अवाम की हमावक्त खिदमत करने में मगन हैं। बिलाशुबा आपकी बेहतरीन कायदाना सलाहियतों से सूबा पंजाब को तरक्याती कामों के हवाले नमाया मकाम हासिल हो गया है। जिस तरह तरक्याती कामों की तकमील के लिए आपने दिन रात एक करके वो तमाम देर मनसूबे तकमील तक पहुँचाएँ जिसकी माजी में मिसाल कम मिलती है। इस वक्त गुजरांवाला की बिजनेस कम्यूनिटी के दरीना मुतालबात में मोटर वे लिंक इंतहाई अहमियत का अमल मनसूबा था। गुजरांवाला चैम्बर ने तकरीबन 3 साल कबल इस मंसूबे पर काम शुरू किया, जिस पर हमने कंसल्टेंट हायर किए और पीपीपी के तहत एक यूएसपी मुतलका महकमा को जमा भी करवाई। इस इल्तवा के शिकार मंसूबे को जिस तरह आपने इंतहाई हिकमत अमली से टेकअप किया और कलील मुद्दत में इस पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू करवाया, काबिल तारीफ है। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी के लिए वन विंडो ऑपरेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में बर्ड यूनिट का क़याम ऐसे मंसूबे थे जिस पर गुजरांवाला मुख्तलिफ फोरम पर आवाज़ उठाता रहा। आपने हमारी आवाज़ सुनी और ज़ाती दिलचस्पी लेकर इन पर काम शुरू करवाया। हमें आपकी सलाहियतों पर पूरा भरोसा है। हम पर उम्मीद है कि ये मंसूबे आपके दौरे हुकूमत में मुकम्मल होंगे। मेहमानान गिरामी, हमारी खुशकिस्मती है कि मौजूदा निगरान हुकूमत सेटअप में इंतहाई बासलाहियत टीम मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब के साथ इंतहाई काबिल शख्सियत सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत जनाब एस.एम. तनवीर साहब की जैसे इंतहाई शफीक मुहिब वतन इंसान दोस्त शख्सियत मौजूद हैं। बिजनेस कम्यूनिटी को किसी भी मसले का जब भी सामना करना पड़ा, हम इनके पास गए। हमें कभी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ा। आपने हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए हमारे मसाइल ना सिर्फ इन्हमाक से बच होने बल्कि इनके मुतल्लिक़ फौरी अहकामात सादर किए। आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं चंद एक गुज़ारिशात आपके गोश गुजार करूँगा जो आपकी फौरी तवज्जो के मुस्तहिक़ हैं और मुझे उम्मीद है कि आपकी तायराना नज़र इन मसाइल को हल करने में इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगी।
ماحولیاتی آلودگی جیسے مسائل کے پیش نظر سستی زمین شہر سے باہر فراہم کی جائے، جس کے لیے انڈسٹری کو منتقل کرنے پر مراعات دی جائے تاکہ شہر سے باہر میٹل پروسیسنگ و دیگر متعلقہ انڈسٹری کو منتقل کیا جائے۔ لہذا ہماری گزارش ہے کہ گجرانوالہ کو 500 ایکڑ اراضی دی جائے جہاں پر ایک مکمل انڈسٹریل اسٹیٹ قائم ہو، جس میں میٹل پروسیسنگ زون اور اسپیشل اکنامک زون کے لیے الگ الگ جگہ مختص ہو۔ میں آپ کی توجہ گجرانوالہ جی ٹی روڈ چاندہ قلعہ بائی پاس سے عزیز کراس تک مبذول کرانا چاہوں گا۔ بائی پاس کے اندر جی ٹی روڈ پر انجینئرنگ کی اشد ضرورت ہے، جیسا کہ آپ نے لاہور میں 2 سگنل فری روڈ پیکو اور شوکت خانم روڈ قلیل عرصہ میں بنائے ہیں، اسی طرح اندرون گجرانوالہ شہر کی روڈ کو بھی سگنل فری روڈ بنایا جائے۔ مزید یہ کہ شہر کے بائی پاس روڈز کو بھی انجینئرنگ کی ضرورت ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ ان روڈز کو بھی بہتر کرنے کے اقدامات جاری کیے جائیں۔ آپ کی ہدایت پر سی ایم آفس سے ایک ٹیم ڈی سی صاحب کے ہمراہ مختلف منصوبوں کا سروے مکمل کر چکی ہے، جس میں کنگنی والا پل کی تعمیر، سیرامکس کلسٹر اٹاوا میں انفراسٹرکچر کی بحالی و دیگر منصوبہ جات شامل ہیں۔ کنگنی والا پل کافی پرانا ہے، اس پل کی حالت انتہائی مفلوج ہو چکی ہے۔ ہماری التماس ہے ان ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع کرنے کے احکامات صادر کیے جائیں۔ اس میں مزید گزارش کرنا چاہوں گا کہ گجرانوالہ کو بھی میٹرو کی طرف پبلک ٹرانسپورٹ کا منصوبہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ گجرانوالہ کو لاہور کی طرف پر ایک نئے پنسیڈر رنگ روڈ کے لیے گزارش کی جاتی ہے تاکہ شہر کی ٹریفک کی روانی بہتر ہو سکے۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے پراپرٹی ریٹس میں پھر اضافہ کر کے نئے شیڈول کا اجرا کیا ہے۔ اس نئی ترامیم کے حوالے سے محکمہ نے نہ تو بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں لیا ہے اور نہ ہی عوامی حلقوں کو۔ اس شیڈول میں کافی ابہام موجود ہے۔ مثال کے طور پر اٹاوا انڈسٹریل ایریا میں اس میں کمرشل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں پراپرٹی ریٹ کا شیڈول 80,000 روپے سے بڑھا کر 33 لاکھ روپے فی مرلہ تک کر دیا گیا ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ ملکی اکانومی کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ پراپرٹی شیڈول کو کینسل کیا جائے اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے افسران کو ہدایت جاری کی جائے کہ وہ چیمبر اور اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ میٹنگ کر کے دوبارہ شیڈول کو جاری کیا جائے۔ ایک لیبر کالونی 1986 میں گجرانوالہ میں قائم کی گئی تھی، جس کے بعد یہاں کوئی نئی لیبر کالونی نہیں بنائی گئی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ اس دوران گجرانوالہ میں صنعتی اداروں کے فروغ کی وجہ سے کارکنوں کی تعداد میں بے انتہا اضافہ ہو چکا ہے، جن کو سر چھپانے کے لیے گھر میسر نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان نے دورہ گجرانوالہ کے موقع پر وعدہ کیا تھا کہ گجرانوالہ میں ایک مزید لیبر کالونی بنائی جائے گی۔ اس سلسلہ میں نئی لیبر کالونی کے لیے جی ٹی روڈ پر مشرق کی جانب چیاں والی، جہاں صنعتی ادارے کثیر تعداد میں واقع ہیں، 82 ایکڑ زمین مختص کی گئی، لیکن تاحال کوئی تعمیراتی کام شروع نہ ہو سکا۔ لہذا آپ سے استدعا ہے کہ پنجاب ورکر ویلفیئر بورڈ کو ہدایت کی جائے کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو گجرانوالہ میں نئی لیبر کالونی کا قیام عمل میں لایا جائے۔ کچھ واسطہ کے جیسا کہ چیمبر کی ڈاکومنٹری میں بھی آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی ہیلتھ سیکٹر میں اپنی مدد آپ کے تحت بے شمار فلاحی ادارے چلا رہی ہے۔ واسطہ کے محکمے کی طرف سے نیا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے جس میں سیوریج اور واٹر چارجز کو بہت زیادہ بڑھایا گیا ہے، جبکہ اس نوٹیفکیشن میں فلاحی ہسپتالوں کا کوئی ذکر نہ ہونے کی وجہ سے ان تمام ہسپتالوں کو سیوریج چارجز کی مد میں بہت بھاری بل ڈال دیے گئے ہیں۔ جو بل پہلے 3700 روپے تک وصول ہوتا تھا، اب 5 لاکھ روپے ماہانہ تک اس کی رقم بڑھا دی گئی ہے۔ یہ فلاحی ہسپتال خالصتاً چیریٹی اور اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں، اس میں حکومت کی طرف سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام فلاحی ہسپتالوں کے سیوریج و ایکوا فر کی مد میں بلز کو یا تو ختم کیا جائے یا کم از کم بنیاد پر جاری کیا جائے۔ آپ کے اس حکم سے بہت سے مستحق مریضوں کو علاج معالجے کی مزید سہولیات دستیاب ہوں گی۔ میں یہاں جناب کمشنر گجرانوالہ، جناب ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ اور سی پی او گجرانوالہ اور دیگر افیسر کی شاندار کارکردگی کا ذکر
کرنا بھی نہایت ضروری سمجھتا ہوں۔ لوکل سطح پر بزنس کمیونٹی کے مسائل کا حل اور شہر کی تعمیر و ترقی میں ان کا کردار نہایت اطمینان بخش ہے۔ چیمبر آف کامرس کے ساتھ بہترین کوارڈینیشن سے بزنس کمیونٹی اور شہریوں کے مسائل نہایت احسن طریقے سے حل ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ہماری ڈاکومنٹری میں گجرانوالہ کی صنعتی اہمیت کے متعلق دیکھا، اس ضمن میں ایک بار پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گجرانوالہ ایس ایم ای کا ہب اور پاکستان کا چوتھا بڑا صنعتی شہر ہے۔ یہ شہر ٹیکس کلیکشن کے اعتبار سے پنجاب میں 5ویں جبکہ پورے پاکستان میں 8ویں نمبر پر ہے اور ملک کی اکنامک گروتھ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ یہ پنجاب کا سب سے زیادہ اربنائزڈ شہر ہے۔ یہاں پر اربن پلاننگ کی اشد ضرورت ہے۔ آخر میں ایک بار پھر آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ جو گزارشات ہم نے آپ کے گوش گزار کی ہیں ان کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال تھا کہ آج تو جو آپ کی پہلی والی چیزیں ہم وہ پوری کر کے گئے تو آپ بڑے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے تو پھر ایک لمبی لسٹ آ گئی۔ اینی وے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میرے اعزاز کی بات ہے آپ سب کے درمیان میں موجود ہیں، میں بھی اور ہم سارے کے سارے کیبنٹ ممبر بھی، چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب بھی، اور میں آپ کو صرف چند ایک چیزیں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو آج ہم سارے یہاں پہ کابینہ کے اجلاس کے لیے آئے۔ ہمارا یہ کابینہ کا گجرانوالے میں پہلا اجلاس تھا، لیکن پنجاب میں بھی ہسٹری میں بھی یہ پہلا اجلاس تھا جو کابینہ نے اب رہی بات گجرانوالے کی، تو بہت سارے شور شہر جو ہیں وہ شور مچاتے ہیں کہ یہ گجرانوالے کے لیے اتنی ساری چیزیں کیوں ہیں، ہمارے لیے کیوں نہیں۔ سب سے بڑی چیز جو گجرانوالے کے لیے آپ نے خود اپنی تصویر میں بھی مینشن کر دیا، مجھے یاد ہے جب میں رمضان سے ایک رات پہلے ابھی رمضان شروع ہونا تھا تو آٹے کے چکر میں یہاں پہ چکر لگایا، میرے خیال میں آٹے کا تھا، مجھے جو یاد پڑتا ہے تو ہم نے یہ بات کی، پوچھنا بھی موجود تھے کہ یہاں کی کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے موٹر وے کے ساتھ۔ ڈسکشن ہوئی، میں نے کہا یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے فون کیا چیف سیکرٹری پنجاب کو، میں نے کہا جائز صاحب یہ بڑا ضروری ہے اور یہ تو اگر ہمیں اس پہ ورکنگ کرنی پڑے گی، ورکنگ کی ضرورت ہی نہیں، میں تو ساری ورکنگ پہلے سے کر کے رکھی ہوئی۔ تو ہم نے اگلے دن ہی میٹنگ بلا لی، تو ان کو زبانی یاد تھا یہ پہلا آپشن ہے، یہ دوسرا آپشن ہے، یہ تیسرا آپشن ہے، یہ آپشن میں یہ ہے، اس آپشن میں یہ، اس آپشن میں یہ۔ آدھے گھنٹے میں ہم نے فیصلہ کر لیا، کیونکہ یہ کمشنر رہے ہوئے تھے، ان کو ایک چیز کا زبانی پتہ تھا، خود وزٹ کیا ہوا تھا، سیکٹری سی این ڈبلیو پی ڈی سی رہے ہوئے تھے ان کے ساتھ۔ ان لوگوں کو میرے خیال ہے 15-20 منٹ لگے، ہر چیز ان کے پاس فنگر ٹپ پہ تھی، ہم نے فیصلہ کیا اور ہم نے کہا تو اس پہ کریڈٹ سب کو جاتا ہے جو یہاں آپ کے ساتھ پہلے ہی رہے ہوئے ہیں، ان کی ورکنگ پرانی تھی، لیکن ہم نے اس دن سے نہ زمین تھی نہ کوئی چیز تھی، پروجیکٹ شروع کیا۔ آیا ہو آپ جا کے وہ وزٹ کریں، جا کے دیکھیں، اس ٹائم کمپلیشن کے بالکل قریب ہے۔ اگر ہم دسمبر میں نہ کر سکتے تو جنوری میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ضرور کمپلیٹ کرائیں گے۔ دوسرا، آج ہم گئے ہوئے تھے سب کے سب گجرانوالہ یونیورسٹی کی گراؤنڈ بریکنگ کرنے میں۔ دوبارہ سے یہاں پہ کوئی یونیورسٹی سرکاری سطح پر نہیں تھی، اور ابھی سیکٹری میں بھی بیٹھے ہوئے ہم نے یہی پلان کیا ہے کہ 3 سے 4 کانٹریکٹرز کو دیں گے تاکہ وہ 6 سے 8 ماہ میں اس کو ہم کمپلیٹ کرا سکیں۔ تو اس کے بعد اس میں اس کے جو ایکسپریس وے کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے وہ چیف سیکرٹری کی سربراہی میں کمیٹی بنائی ہے تو اس کو کیسے ایویلیویٹ کرنا ہے، کچھ مسائل ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کنیکٹ کر دیں۔ پھر چندہ قلعہ اور جو یہ ایکسپریس وے اتر رہی ہے وہاں کو بھی ریویمپ کرنے کی کوشش کریں گے ہم، تاکہ اگر برج بنا کے دے سکیں برج بنا دیں، اور چندہ قلعہ تاکہ آپ لوگ میرا خیال ہے 45 منٹ میں لاہور پہنچ جائے کریں۔ جس طرح سیالکوٹ بالکل لاہور کے قریب ہو گیا، اس طرح سے گجرانوالہ بھی میٹنگ کے لیے آ سکیں گے۔ اس کے بعد
جب ایک دفعہ ہاسپٹل کا چکر لگا، دوسری دفعہ آپ کے ہاسپٹل کا چکر لگا، حالت بھی اچھی نہیں تھی، تو ایک ساتھ بلڈنگ خالی تھی، وہ دیکھی جا کے آج ہم اللہ کا شکر ہے کہ 100 بیڈ کا چلڈرن ہاسپٹل کی اوپننگ کر کے آئے ہیں. 31 جنوری سے پہلے منسٹر ہیلتھ بیٹھے ہیں، ہم وہی چلڈرن ہاسپٹل 200 بیڈ کا کر دیں گے اور اس کے ساتھ اس کو چلڈرن ہاسپٹل لاہور کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے. آپ کا گجرانوالہ میں ایک سیپریٹ چلڈرن ہاسپٹل ہوگا اسٹیٹ آف دی آرٹ، جس میں ہر فیسلٹی اویلیبل ہوگی. اس کے بعد آپ کا ڈی ایچ پی ہاسپٹل ہے، لیکن آپ کے ساتھ ایک گجرانوالہ میڈیکل کالج جو بن گیا ہے، ادھر بہت زبردست ہاسپٹل ہے جو پہلے سے اسٹرکچر تیار تھا، اس کو ہم نے فنش کرایا ہے. اور اب ہماری کوشش ہے کہ وہاں پہ میکسیمم لوگ اس کے درمیان شٹل سروس شروع کریں. ہوپ فلی کوشش ہم کریں گے کہ اس کو کسی بھی طریقے سے آپریشنل کریں اور زیادہ سے زیادہ وہ چلائیں. اس کے بعد آج ڈویژن پبلک اسکول کا وزٹ کرنے کا موقع ملا. 6000 بچہ وہاں پہ پڑھ رہا ہے اور میرے خیال میں ون آف دا بیسٹ اسکول گجرانوالہ کے لحاظ سے ہے. اور وہاں پہ ہم 24 کلاس روم اور بنا کے دے رہے ہیں اور کچھ کلاس روم جو ہے مطلب آپ ٹیسٹ کریں گے تو 1000 اسٹوڈنٹ وہاں پہ ایڈ ہو جائے گا. لیکن میری آپ لوگوں سے گزارش ضرور ہے، یہ گجرانوالہ آپ کا شہر ہے، ڈی پی ایس کو ضرور اڈاپٹ کریں اور وہاں پہ بزنس کمیونٹی کا جو انوالومنٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. چاہے وہاں پہ آپ کیونکہ ان کے پاس زمین ہے، سب کچھ ہے، اور آپ لوگوں کے لوگ ہی وہاں پہ، اور جو فیس وہ لے رہے ہیں کوئی فیس وہ نہیں لیتا، اتنی منیمم فیس ہے. تو آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن میری سجیشن ضرور ہے کہ ضرور ہونا چاہیے. اس کے اوپر ضرور دیکھیں ڈی سی صاحب کمشنر دونوں جو ہیں آپ کے لیے اویلیبل ہیں، لیکن وہاں جس طرح کی فیسلٹی اویلیبل ہے، جس طرح کی چیزیں اویلیبل ہیں، لائک ابھی نہیں ایچ ایس اور بچیاں بچے سب پڑھ رہے ہیں وہاں پہ. اس کے بعد یہاں پہ قبرستانوں کی کمی ہے، ہم نے 2 قبرستان آج کے. اس کے بعد والا کالونی کا یہاں پہ بڑا ایشو ہے کیونکہ شہر کے اندر میویٹی ہے، سارا کچھ ہے. والا کالونی کی آج بہت بجلی ہے. پھر فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ ہے. پھر آپ کا ویسٹ جو سارا ڈمپنگ جگہ تھی وہ آپ کے شہر کے انٹرنس پہ تھی، جو نئی جگہ بنی ہے وہاں گئے ہیں، اس کا دیکھا ہے سارا پروجیکٹ. اور جو پرانی جگہ ہے وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پارک بنا دیں گے اور نئی والی جگہ پہ جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کریں گے تاکہ وہ بہتر طریقے سے چل سکے. پھر آپ کی اسپورٹس فیسلٹی کے لیے جیسے پارک مینشن کیا، پھر ایک کرکٹ کے لیے بڑی اچھی یہاں پہ اکیڈمی بنی ہے لیکن وہ آپریشنل نہیں ہے. آپ یہاں صاحب ساتھ موجود ہیں، وہ ہم نے کہا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں کس طرح ہم نے آپریٹ کرنا ہے اور کس کے ساتھ مل کے کرنا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد 1 ونڈو آپریشن ہم پہلے فیز میں بزنس مینوں کے لیے، جس میں آپ کی مشاورت بھی کافی شامل رہی ہے. انشاءاللہ کوشش ہے دسمبر میں ہم پہلا لاہور میں کھولیں گے اور اس کے بعد ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ایک کھولیں گے تاکہ مگر ہماری کوشش ہے 1 سے 2 دن ہم خود کھول کے جائیں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور میرا خیال ہے اس سے بڑا فائدہ ملتا ہے. اور اس طرح ہم نے فیصلہ آباد میں پولیس کے ساتھ بھی ایک کمیٹی کی، وہ ڈاکٹر عثمان صاحب کو لیڈ کر دیں گے. وہ آپ کی جو انڈسٹریل زون ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم کافی اس میں مدد کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ آپ کو کریں گے اس کے بارے میں. اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ انڈسٹریل زون، لیکن انڈسٹریل زون کا پروجیکٹ بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے. ہم وہ چیز کہہ دیں کہ ہم شروع ممکن نہیں ہے کیونکہ اگر ہوگی پتہ نہیں اگلی گورنمنٹ اس کو کس اسٹیج پہ لے. مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ اگلی گورنمنٹ جو بھی آتی ہے وہ اس کو ضرور دیکھے گی اور وہ فلی کنسیڈر کرے گی. لیکن میں آپ کو سر ایک فیڈ بیک دے دوں، ہمارے اس ٹائم جو انڈسٹریل زون بنے ہوئے بھی ہیں وہ بھی 60 سے 70% خالی پڑے ہیں. جو آپ کا شیخو پورہ میں بڑا زبردست بنا ہے، سیالکوٹ والا آپ کا خالی پڑا ہوا ہے. تو آپ یہ ضرور دیکھیں ایک دفعہ کہ اچھا جو لوگوں نے پلاٹ لے لیے وہاں پہ کچھ بنا نہیں رہے.
انڈسٹریل زون بن جاتا ہے لوگ انڈسٹری موو نہیں کرتے. اور یہ 3-4 تجربے تو بالکل ایسے جا رہے ہیں کہ جس میں بالکل انڈسٹریل زون نہیں شفٹ ہوئے. تو آپ لوگ میرا خیال ہے میری ایک سجیشن ہے, کیونکہ میں تنویر صاحب کو مشورہ دوں گا, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم آپ کو بنانے کے لیے تیار ہیں. ان کو میں مشورہ دوں گا کہ تمام چیمبرس کو آن کریں. مظفر گڑھ ملتان میں بھی یہی تھا, سب کی یہ سجیشن تھی. تو آپ لوگ ایک دفعہ ان کو اسٹڈی کر لیں کہ کیوں نہیں ہو رہا. اگر بنانے میں یا کچھ کرنے میں ہم مہینے میں کچھ کر سکتے ہیں, ہم تیار ہیں کرنے میں, لیکن اس کو اسٹڈی کر لیں جو موجود ہیں وہ نہیں چل رہی. اینی وے اس کے اوپر ہم کچھ نہ کچھ ورک آؤٹ کر لیں گے اگر سارے لوگ مل کے نہیں کرتے. سگنل فری روڈ کے اوپر کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب جو ہیں سجیشن دیں, یہ کون سی روڈ کہہ رہے ہیں, اگر وہ لمبا چوڑا نہیں ہے. اس کے اندر قلعہ سے لے کر 20 کا راستہ, یہ جو گجرا والا شہر ہے ایک سارا لینئر شہر ہے, اس کے اندر سے یہ مین روڈ ہے دونوں طرف شہر, تو اس کا رائٹ آف وے اویلیبل ہے. بجلی کا کافی کام تھا تب ہم نے اس پہ کام کیا تھا. اس میں اگر یہ نیچے گرین بیلٹ بنے, 2 روڈ 3 لین بنے, پھر 2 لینس بنے, گرین بیلٹ بنے, اور یہ وائر وہ نیچے کافی زیادہ ہے, اور الیکٹرک کا کام کا خرچہ زیادہ ہے. اس سے یہ پورا شہر جو ہے لیں جی بسم اللہ کریں, اللہ کا نام لیں, ایسٹیمیٹ دیں. زاہد صاحب جو ہیں گجرانوالہ شہر کی نمائندگی کرتے ہیں, تو ہم اگر ڈیفینیٹلی ہماری باؤنڈری کے اندر رہ کے ہوا تو ہم ضرور کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا آخری چیز جو آپ نے کہی باسا ریلیٹڈ, دیکھیں میری بات سنیں, میں اور آپ اور اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, آپ خود بتائیں کہ اس ٹائم پہ جو پانی کا ایشو ہے پوری دنیا کا ایشو ہے, پاکستان کا اور پنجاب کا بہت بڑا ایشو ہے. ہمارا بھی دل نہیں تھا کہ یہ کرتے, لیکن ایک کنال کا گھر یا 2 کنال کا گھر جس میں 2 سے 4 گاڑیاں ضرور ہوتی ہیں, ہم اپنے گھروں کی بات کر لیتے ہیں, چھوڑیں کہ وہ کتنا پانی استعمال کرتے ہیں, کتنا, اور اس کا بل آتا تھا 700. اور گجرانوالہ میں بھی اسی طرح سارا, اور وہ نلکے کھلے ہوتے تھے کیونکہ کسی نے بل دے. ابھی تو یہ میٹر سسٹم ہونا چاہیے, کتنا پانی یوز ہوا اتنا ہوتا ہے, اور اگر صرف آپ گاڑی دھو لیں تو اس پانی کی کاسٹ یہ کتنی نکل آتی ہے سارا. ہم نے بڑی ڈسکشن کی اس کو, کیونکہ پانی مقصد یہ ہے کہ پانی ضائع ہونے سے بات. اور جہاں تک یہ بات کی, اور ابھی بھی ہم نے, میں آپ کو ایک چیز کا چیلنج کرتا ہوں کہ 5 لاکھ روپیہ مہینہ, میرے یاد میں نہیں پڑتا کہ میں نے 5 لاکھ روپیہ مہینہ یا کسی کیبنٹ ممبر نے وہ 5 لاکھ روپیہ مہینہ تو اپروو نہیں کیا. سر اوپر بیڈ لگ گیا, نہیں ہاسپٹل میں پر بیڈ نہیں ہے. میں باسا کی بات کر رہا ہوں. ہاں اگر وہاں سے آپ کی اگر انہوں نے آپ کا وہ کھانی ہے, صفائی کرنی ہے, مجھے اس کا نہیں پتا. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں, لیکن گجرانوالہ 5-7 بار ابھی بھی اس کو 1.2 بلین کی سبسڈی ہم دے رہے ہیں. بالکل آپ ایک, اچھا ایک, لیکن میں آپ کو اچھا ایک سیکنڈ, میں صرف ایک چیز ہے, اگر ہم نے واسا کو ریویو کیا تھا تو اس میں سب سے کم واسا کی ریکوری گجرانوالہ سے. تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو بھی یقینی بنائیں, بیکاز دیکھیں وہ بھی ہم ریویو کر لیتے ہیں, وہ بھی ریویو کر لیتے ہیں. وہ کسی نہ کسی کو کمپرومائز کریں گے. اور ایک اور چیز ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ہے وہ ایک لائن جو ہے چاندہ قلعہ سے عزیز کراس چوک تک ایک لائن جو ہے وہ ایڈ کرنے لگی انشاءاللہ. تو ہم وہ دیکھ لیتے ہیں, بٹ انشاءاللہ تعالیٰ جو ممکن ہو سکا ہم سے ہم نے گجرانوالہ کے لیے کیا ہے اور کر رہے ہیں. گجرانوالہ ہمارا اپنا شہر ہے, اور کیبنٹ کے جتنے
ممبرز ہیں، ہم سب چیف سیکرٹری آئی جی ہم سارے کے سارے آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی اور اس کے بعد کوئی سجیشن ہوگی اور کوئی چیز ہوگی تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ گروپ چیئرمین صاحب